خدا تک تو میری رسائی نہیں، خدا تک تو میری رسائی نہیں۔ سیدہ کے پسر نے یہ ہنس کر کہا، سیدہ کے پسر نے یہ ہنس کر کہا، بندہ وہ بولے گا جس کے دل میں حسین رہتا ہے۔ سیدہ کے پسر نے یہ ہنس کر کہا، سیدہ کے پسر نے یہ ہنس کر کہا، جو بشر بھی رجوع عدالت کرے اسے خود بات کرنے کی تہذیب کیا چاہیے، کوئی اس کی وکالت کرے۔ اور جس نے خدا سے بات کر حسین کو آپ اسلام جہاد کسی کمیے کے محتاج، جس نے خدا سے بات کرنی ہے وکیل حسین ہونا ضروری ہے۔ بات میں نے فطرس کی شروع کی تھی، وہیں پہ آنے لگا ہوں۔ فطرس تھا مجرم عرش کا، محسن بھائی حسین نے معاف کہاں پہ کیا؟ فرش پہ آ کے۔ میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا بادشاہ حسین آپ وہاں عرش سے آئے تھے، عرش پہ فطرس کو معاف کر کے آ جاتے، وہ بھی وہاں کا رہنے والا تھا، آپ بھی وہاں پہ رہتے تھے، فطرس کو وہاں پہ معاف کر کے آ جاتے۔ اب میں قرآن سے ایک دلیل دینے لگا ہوں، جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر نبی کی میں نے حد مقرر کی تھی، ہر نبی اپنے قبیلے کا نبی ہوتا تھا، ہر نبی اپنے علاقے کا نبی ہوتا تھا۔ ایک وقت میں 5 نبوتیں بھی اتری ہیں، ایک وقت میں 10 نبی بھی آئے ہیں۔ ہر نبی کی حد مقرر تھی، ہر نبی اپنے علاقے کا نبی ہوتا تھا۔ خدا نے ابراہیم سے فرمایا تھا ابراہیم تیری امامت ہے صرف انسانیت تک، جہاں پہ انسانیت ختم قرآن میں لکھا ہے وہاں پہ تیری امامت ختم۔ انی جاعلک للناس امامی، ابراہیم میں نے تجھے بھیجا ہے انسانوں کا امام بنا کے، خبردار جنات پہ روب نہیں جھاڑنا، تیری حکومت ہے صرف انسانوں تک۔ اور جناب عیسیٰ تھے بنی اسرائیل، جناب موسیٰ تھے بنی اسرائیل کے نبی، خدا نے ید بیضا کا موعظہ دیا تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھوں کو آنکھ کو دے دیتا تھا، کوڑی کو شفا دے دیتا تھا۔ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، آ کہنے لگا اللہ کے نبی نبی نہ ہوں، آنکھیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے آنکھوں پہ لگایا، محسن بھائی اس نے آنکھیں کھول کے کہا تیری عزت کی قسم ہے ابھی بھی نبی نہ ہوں۔ جناب عیسیٰ نے پروردگار سے کہا میرے اللہ معجزہ واپس تو نہیں ہو گیا؟ یا عرش سے پروردگار کی آواز معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں۔ مریض وہ دیکھ جو تیری حد میں آتا ہے، یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں۔ اب میں نے دلیل دی ہے یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں۔ اللہ نے ہر نبی کی حد مقرر کی ہوئی تھی، ہر نبی اپنے علاقے کا نبی ہوتا تھا۔ عیسیٰ کی نبوت ایک حد پہ، موسیٰ کی نبوت ایک حد پہ، ابراہیم کی امامت ایک حد پہ، ہر نبی کی امامت ایک حد پہ تھی۔ ہر نبی نے اپنی حد میں رہ کے امامت کی ہے، ہر نبی نے لالا جی اپنی حد میں رہ کے نبوت کی ہے، ہر نبی نے اپنی حد میں رہ کے امامت کی ہے۔ اب میں نے اتنی بڑی دلیل دی ہے، پتہ نہیں کون بندہ ہوگا جو اقرار حسن کے ساتھ نہیں بولے گا۔ ہر نبی نے اپنی حد میں رہ کے امامت کی ہے، ہر نبی نے اپنی حد میں رہ کے نبوت کی ہے۔ پتہ نہیں کس اختیار کا مالک تھا میرا بادشاہ حسین۔ حسین نے عرش کے مجرم کو فرش پہ معاف کر کے زمانے کو اپنا اختیار بتا دیا۔ عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، فرش کا شہنشاہ بھی حسین ہے، عرش کا بادشاہ بھی حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری، عرش کا بادشاہ بھی حسین، فرش کا بادشاہ بھی حسین۔ اب آ گیا ہے قدرت زمین پہ، فضائل کا آخر جملہ آ گیا ہے قدرت زمین پہ۔ جھولے میں لگتی میرے آقا حسین کی پہلی عدالت، پہلا ہی سائل عرش کا رہنے والا، پہلا ہی سائل حسین کا عرش کا رہنے والا، پہلا ہی مانگنے والا عرش کا۔ حسین نے دیکھا جبرائیل مجرم کی مثل پڑھی جائے، جبرائیل نے مثل پڑھی، کیونکہ جب مجرم کو پیش کیا جاتا ہے محسن بھائی آپ کا بھی کوڑ کچہری کے ساتھ تعلق ہے، جب مجرم کو پیش کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کا نام بتایا جاتا ہے، بلدیت بتائی جاتی ہے، جگہ کا بتایا جاتا ہے کہ کہاں پہ رہتا ہے، جرم بتایا
حسین نے کہا جبرائیل ذرا مجرم کی مثل پڑھی جائے. جبرائیل نے مثل پڑھی. نام فطرس ولدیت نور جنس فرشتہ جرم تکبر سکونت عرش. نام فطرس ولدیت نور جنس فرشتہ جرم تکبر سکونت عرش. ادھر جج نے مجرم کی مثل سنی, ادھر جج نے مجرم کی مثل سنی. جج کے کرم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے, اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے, اسے میرے جولے کے ساتھ مس کر. میں نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ حسین عرش کا رہنے والا ہے, عرش سے آیا ہے, اسے ہاتھ لگا کے شفا دے دیتے. حسین نے کہا اگر میں اسے ہاتھ لگا کے شفا دے دیتا تو میری آنکھیں مستقبل کے ان گندے مورخوں کو دیکھ رہی تھی جو یہ لکھ دیتے جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی, جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی. میں ان کی زبانیں بند کر رہا ہوں جب تک حسین نہیں. جو چیز حسین کی ہو جائے, چاہے وہ علم حسین کا ہو, چاہے وہ تازیہ حسین کا ہو, چاہے وہ گھوڑا حسین کا ہو, مس ہونا تیرا کام ہے, شفا دینا حسین کا کام ہے. مس ہونا تیرا کام, شفا دینا حسین. اتنی عزتوں کا مالک تھا. فرشتوں کو شفا دیتا تھا اور امت نے نانے کا شہر چھڑوا دیا. آج کوئی 3 محرم چند دن کی مہمان ہے محمد کی بیٹی تمہاری. کوشش کرنا خاتمہ بھیجنا, بڑی حسرت لے کے آتے ہیں. لالا جی ان 10 دنوں میں فطرت تبدیل ہو جائے, یقیناً آپ کو وہ بہنیں بیٹیاں جو کبھی باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی, وہ بھی آدھی رات کو سر پہ چادر رکھ کے چلی جاتی ہیں. بابے کو پتا ہے زینب اجڑ گئی. یقیناً ہائے عزادار کے بس میں آنسو تو پاک سیدہ کی خیرات. باپ بیٹی سے یہ نہیں پوچھتا کہاں جا رہی ہے, بھائی بہن سے یہ نہیں پوچھتا کہاں جا رہی ہے, کیونکہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو رونے جا رہی ہے جو لاش سے چھپ کر کے گزر گئی تھی. منتوں سے مانگے ہوئے بیٹے, فطرت تبدیل کر دی حسین نے. یقیناً آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, عزادار ہیں میرے سامنے, بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. منتوں سے مانگے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں. ماں ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے آتی ہے, ہاتھ میں زنجیر دیتی ہے. آگے ماتم کا رس زیادہ ہوتا ہے, آگے جا نہیں سکتی کسی ماتم کی. دیکھ اللہ نے مجھے منتوں کے بعد ایک بیٹا عطا کیا. میں نے منت مانی تھی حسین سے, بولا جب چلنے کے قابل ہوگا تیرے علی اکبر کا پرسہ دے گا. میرا بیٹا ہو گیا ہے چلنے کے قابل, اس کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے جا. یہ 2 ہاتھ زنجیر کے مارے گا, میری منت پوری ہو جائے گی. ماتمی بچے کا ہاتھ پکڑ کے, لیکن ہر عزادار کی ہائے آئے گی. ماتمی بچے کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے جاتا ہے. بچہ 2 ہاتھ زنجیر کے ماتم مارتا ہے. ماتمی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے, شاید ماں تڑپ جائے گی, ماں ڈر جائے گی. ماتمی بچے کے ہاتھ سے زنجیر پکڑنے لگتا ہے, یا ماں دور سے اشارہ کر کے کہتی ہے کرنے دے ماتم, میں نے حسین سے مانگا ہے. کرنے دے ماتم, میں نے اکبر کے حصے کا مانگا ہے. فطرت تبدیل کر دی حسین. یہ ہے حسین. میرا سنی بھائی, یقیناً لاؤڈ اسپیکر پہ میری آواز پورے اللہ کے تک پہنچ رہی ہے. تو نے حسین کی محبت کا معجزہ دیکھنا ہو,
شام میں غریبہ کسی شیعہ گھر میں چلے جانا، 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوتا ہے، حسین کو غصہ دے کے آتا ہے، لالا جی جو بہن ہوتی ہے وہ تو بھائی کے کپڑوں پہ خون کا چھینٹا برداشت نہیں کرتی. مسلم بھائی تو یہ فرمائیے گا میری، خون کا چھینٹا بھی دیکھ لے رو کے کہتی ہے کہیں گرا تو نہیں، کسی سے لڑ کے تو نہیں آیا. 7 بہنوں کا اکیلا بھائی حسین کو غصہ دے کے آتا ہے. جو بڑی بہن ہوتی ہے نا وہ کمر سے کپڑا اٹھاتی ہے، چھوٹی بہنوں کو بلا کے کہتی ہے آؤ دیکھو اس سال کا زخم پچھلے سالوں سے گہرا ہے. کہاں گئی وہ بہن بھائی کی محبت؟ فطرت بدل دی حسین نے. میں نے جملہ کہا حسین نے وطن چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑایا ہے. للہ جی آپ کے جملے کی تائید کر دیتا ہوں، چھوڑنے اور چھڑانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. مدینے میں لوگ زہر لے کے آ گئے کہ جیسے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کے رستے سے ہٹایا تھا، یہ امام حسین کو بھی زہر دے کے اپنے رستے سے ہٹانا چاہتے تھے. حسین نے کہا میں اپنے قاتل چھپنے نہیں دوں گا. براہ راست بھی بازار میں دربار میں جا سکتا، کوئی بات آپ کے لیے نہیں، میں مختصر کر رہا ہوں. لیکن حسین مسجد سے گھر آئے آ کے بہن سے ملے، کیونکہ جب سے جناب حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسے تھے بہن کو مدینے والوں پہ اعتماد نہیں رہا تھا. بھائی کا بازو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، روتی جا رہی تھی، رو رو کے کہتی تھی حسین تجھے ان کے حوالے کیسے کروں؟ یہ بھی کوئی دربار کا وقت ہے، یہ بھی کوئی کچہری کا وقت ہے. شبیر رو کے کہتے ہیں عالیہ مطمئن رہے، ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میرا مقتل نہیں. رو کے کہتے تجھے ان کے حوالے کیسے کروں؟ روتی جا رہی تھی. مسلمان یہ منظر جناب لبابہ خاتون نے دیکھا، دوڑتی ہوئی وہاں آئی ہے جہاں غازی بیٹھا تھا. غازی کو اطلاع پہنچی، ہاتھ میں تلوار لے کے بکھرے ہوئے شیر کی طرح عالیہ کے سامنے آیا. میں جملہ ماتم کا کہنے لگا ہوں پتہ نہیں کون عزادار ہوگا جو اس جملے پہ ہائے کرے گا. جو غازی کا مرید ہے تیرا حق بنتا ہے جملے پہ ہائے کرے. میرے سامنے غازی شہنشاہ کا عالم ہے. پتہ نہیں کتنا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پہ. جیسے ہی عباس کے چہرے پہ نظر پڑی ہے نا بھائی کا بازو چھوڑ کے کہتی ہے حسین اب چلا جا، حسین اب چلا جا. اب عباس آ گیا. علی کی بیٹیوں کی چادر کا نام ہے عباس. جب غازی کو پتہ چلا بسم اللہ تو جو میری طرف رکھنی مصائب کا رقص خراب. جب غازی کو پتہ چلا نا کہ آقا دربار جانا چاہتے ہیں، غازی نے اپنے شیروں کو آواز دی قاسم علی اکبر. یہاں جملہ ماتم کا ایک اور مسلم میں حوالے کروں گا، عزادار کی ہائے آئے گی. لالا جی یہ اچھا وقت تھا. غازی نے پکارا کہیں سے قاسم آیا کہیں سے اکبر آئے گا. عزادارو ایک غربت کا وقت آئے گا جب شبیر کے چہرے پہ اصغر کا لہو ہوگا، رو رو کے کہے گا این این ابو الفضل العباس. عباس بھائی غریب ہو گیا. آل محمد مدینے کی گلیوں میں آئے، درمیان میں چاند بن کے حسین چلنے لگے. حسین کے دائیں جانب حسین کے قد کے جتنا حسین کا بڑا بیٹا جناب زین العابدین. مسلم کتابیں کہتی ہیں جب جناب سجاد اور مولا حسین ایک ساتھ چلتے تھے نا، یہ جملہ میں جوانوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں، جو جوان بیٹا ہو جو جملے پہ ہائے ضرور کرے. جب بادشاہ حسین اور امام صدر کتاب کا جملہ ہے اور آقا حسین ایک ساتھ چلتے تھے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا حسین کون ہے سجاد کون ہے. ایک کو اکبر کی برچھی نے بوڑھا کر دیا، دوسرے کو زینب کی چادر. آ گئی مدینے کی گلیوں میں. مدینہ
مدینے والوں غور سے دیکھ لو، یہ ہاشمیوں کا آخری جلوس ہے، اس کے بعد یہ چہرے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا ہے جناب فاطمہ صغریٰ والی روایت میں کہ حسین ساتھ لے گئے تھے، لیکن کچھ نے کہا ہے کہ نہیں لے کے گئے تھے، مدینے میں چھوڑ گئے تھے۔ مسلم بھائی ان میں سے ایک دلیل ہے جناب علامہ علی نقی صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حسین جناب فاطمہ صغریٰ کو اپنے ساتھ لے گئے ہوتے تو کبھی بھی جناب ام البنین جناب عالیہ کا ساتھ نہ چھوڑتی۔ حسین کی 7 سال کی بیٹی کے لیے غازی کی ماں رک گئی تھی۔ ایک دفعہ اصغر کو لے کے گود میں بیٹھ گئی، پہلے کہتی رہی بابا مجھے ساتھ لے چلو۔ یہاں پہ میر انیس نے ایک جملہ کہا ہے، عزادار کے لیے مرنے کے لیے کافی ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں حسین سے رو رو کے کہتی تھی بابا میں یہ نہیں کہتی مجھے اماری میں جگہ دے، پتہ نہیں کون عزادار ہوگا جو اس جملے کی گہرائی کو سمجھے گا۔ بابا میں یہ نہیں کہتی مجھے اماری میں جگہ دے، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دے، بابا میں اماں فضا کے ساتھ علی اصغر کی کنیز بن کے آ جا۔ ہر بی بی گئی ہے علی اصغر کو لینے کے لیے، اصغر کسی کے پاس نہیں گیا۔ سکینہ آئی نہ گیا، جناب عالیہ آئی نہ گیا، جناب رباب آئی نہ گیا۔ رو رو کے کہتی تھی اصغر تیرا شکریہ، آج سے میرا علی اکبر بھی تو ہے، آج سے میرا قاسم بھی تو ہے، جاتا ہے اکبر تو جائے، جاتا ہے قاسم تو جائے، آج سے ہم دونوں بہن بھائی۔ محسن بھائی اب آیا ہے کربلا کا غریب، جیسے ہی باپ کے چہرے کی نظر پڑی ہے نا، دیکھ کہتے ہیں بابا امام بن کے حکم نہ دینا، باپ بن کے بلا، آتا ہے تو لے جا۔ حسین نے اصغر کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، یا اصغر سکینہ کے ساتھ لپٹ گیا۔ اب حسین نے اپنا منہ کیا ہے اصغر کے کان کے قریب، حسین نے کوئی ایسا جملہ کہا ہے، اصغر نے سکینہ کی گردن سے باہیں چھوڑی، حسین کی طرف آیا، حسین کی گردن میں باہیں ڈالی، حسین نے اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا، حسین اصغر کو لے کے چل رہا تھا، یا پیچھے 7 سال کی بچی آئی، ہاتھ باندھ کہتی ہے بابا بے شک اصغر کو اپنے ساتھ لے جا، بس مجھے اتنا بتا تو نے میرے بھائی کے کان میں کہا گیا ہے؟ یا حسین رو کے کہتے ہیں فاطمہ صغریٰ میں نے اصغر کے کان میں کہا ہے ٹھیک ہے اصغر تو یہاں مدینے اپنی بہن کے ساتھ رک جا، جہاں شبیر نے اتنے تیر کھانے ہیں وہاں تیرا بابا تیرے حصے کا تیر بھی اپنی گردن میں کھا لے گا۔ شہید رو رو کے کہتا تھا بابا، اور جس نے اصغر یا سے